چراغے طور جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے، ذرا نقاب اٹھاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ ابھی تو صبح کے ماتھے کا رنگ کالا ہے، ابھی فریب نہ کھاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، انہیں کہیں سے بلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ تمہاری نگاہوں پہ اعتماد نہیں، مجھے تمہاری نگاہوں پہ اعتماد نہیں، میرے قریب نہ آؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ فراز عرش سے ٹوٹا ہوا کوئی تارا کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ بصیرتوں پہ اجالوں کا خوف طاری ہے، بصیرتوں پہ اجالوں کا خوف طاری ہے، مجھے یقین دلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ جسے زبان خرد میں شراب کہتے ہیں، جسے زبان خرد میں شراب کہتے ہیں، وہ روشنی سی پلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ بنام زہرہ جبینان خطہ فردوس، بنام زہرہ جبینان خطہ فردوس، کسی کرن کو جگاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ دوستو السلام علیکم۔ آج تھوڑی سی سیاست پہ بات ہو جائے۔ بہت ہی نئے خبریں آ رہی ہیں، نئے پلان، نئے گروپ بن رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی ایسا ہوا تھا، دو حصوں میں دنیا تقسیم ہو گئی، عرب سارا جو امریکہ کے مغرب کے اثر چلا گیا، یہ ساری کالونیاں ان کی، یہ سارے ان کے لوگ ہیں، ایگریمنٹ کے تحت ہیں، پاکستان بن گیا۔ دیکھو یہ سارا وہ نتھی چام کا کھیل ہے۔ نتھی نے جس طرح بھی یہ پاکستان بنایا، بن گیا۔ آزادی ہمیں نصیب ہوئی، آزادی ایسی آزادی جو گیٹوں کے اندر شہر ہیں نا، یہ ان سے پوچھو جو انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں، ہمیں آزادی کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے۔ مجھے بہت سارے بزرگوں نے، میں اکثر گیٹوں کے اندر پرانے شہروں میں، یہاں ہے جلال پور شریف ہے، منڈی کے بھی گیٹ ہیں، منڈی بہت دن کے، اور گیٹوں کے اندر شہر ہیں، قصبے ہیں، ان گیٹوں کے اندر مرد نہیں جا سکتا تھا، سودا سلف لینے کے لیے صرف عورتیں جایا کرتی تھی۔ گڈھے کا سڈا سن رکھا ہے آپ نے۔ اور ایک بات اور میں بتاؤں، اتنا بڑا یہ ظلم تھا، یہ بونی لفظ آپ نے سنا ہے، جو عورت شاہوکار اپنے پاس بٹھائے رکھتا تھا، جو اوپر سے آتی تھی نا، وہ ایک بہانہ بناتا تھا، بونی نہیں کیتی، بونی لفظ، اصل لفظ ہے بونی، وہ بونی سے، وہ اسے کہتا تھا بونی سے بونی لفظ بن گیا کہ شروع کی نہیں کی میں ادھار لینا ہے، کوئی نقد آئے گا کاغذ، وہ اصل میں بہانے سے اس کو بٹھاتا تھا۔ آزادی تو ہمیں ملی ہے، اس آزادی یہ نعمت ہے۔ اب جب انڈیا یا کوئی ملک اس آزادی ہماری کو چھیننا چاہتا ہے، اس پاکستان کو چھیننا چاہتا ہے، اس پاکستان کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسا نہ ہو کبھی، بہت تکلیف ہوگی، مجھے تو بہت تکلیف ہوگی، کیونکہ میرے بزرگوں نے بہت قربانیاں دے کے اس کو بنایا ہے۔ ایسی قربانیاں میں داستانیں سناؤں گا آپ کو کبھی، کہ میرے بزرگ کیسے جان بچا کے پاکستان آئے تھے۔ یہ انہی کو پتہ ہے، وہ یہی آزادی کی قیمت جانتے ہیں جو اس پروسیس سے، اس قدر سے، اس ظلم سے، اس زیادتی سے گزر کے آئے ہیں۔ لال خان، کامریڈ لال خان، میں اس کی ایک دو گیدرنگ میں گیا بھی ہوں، وہی بات کرتا تھا کہ یہ سارک ممالک ہیں، یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان لفظ ختم ہو اور ساؤتھ ایشیا ایک ہو۔ یہ تو ناممکن ہے۔ پاکستان نے تم نے ہمیں تحفہ دیا ہے، ہمیں آزادی ہے،
گو ہم نے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، ہم نے کیا ہے نا، تو اب چام کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اب جو تہس نہس کرنے والے ہیں وہ تہس نہس ہوں گے، یہ ایک عظیم ملک بنے گا، دنیا میں یہ ملک اس کو سراہا جائے گا، یہ بہت ہی عظیم ملک بنے گا، اس کا خطہ، اس کا جغرافیہ، اس کا محل وقوع اتنا اہم ہے۔ اگر کوئی سیاستدان ہوتا تو جو پوزیشن آج دبئی کی ہے وہ کراچی کی تھی۔ کراچی میں انٹرنیشنل ہینگر تھا جہاں دنیا کے جہاز آ کے اپنا مرمت اور سارا مینٹیننس کرواتے تھے، 5 منٹ کے بعد فلائٹ جاتی تھی، 5 منٹ بعد آتی تھی۔ ہم نے کسی کے کہنے پہ، میں نام نہیں لوں گا، کوئی فائدہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، اجاڑ کے رکھ دیا، دہشت گرد شہر قرار دے دیا کراچی کو۔ اب گوادر بن رہا ہے، دبئی سے کہیں آگے چلا جائے گا، یہ پاکستان بہت عظیم ملک بنے گا۔ اگر انڈیا ایشیا کے ساتھ کمپرومائز صحیح کرتا ہے تو یہ کنفیڈریشن تو ہو سکتی ہے، سوشلسٹ ساؤتھ ایشیا ریپبلک ہو سکتی ہے، مگر انہیں پاکستان لفظ ہضم نہیں ہو رہا، یہ تو انہیں بس ہضم کرنا پڑے گا۔ تبدیلیاں آ رہی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہمیں ان تبدیلیوں کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، ہمیں ایک قوم بن کے سوچنا چاہیے، ہمیں ایک آواز ہونا چاہیے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے سوا کوئی بھی آپ کے پاس آپشن ہے، عوام ہی کی آواز حکمران کے پاس ہوتی ہے، جو حکمران عوام کی آواز نہیں بنتا وہ مارا جاتا ہے۔ جو بھی ماسوائے اس کے کہ پاکستان نہیں ہونا چاہیے، جو بھی آپشن ہے اس پہ بات ہونی چاہیے۔ کشمیر تو کشمیریوں کا ہے، وہ اگر آزاد ہوگا تو کشمیریوں کو ملے گا، یہ کشمیر تو نہیں ہے نا، یہ پھیل جاؤ تقسیم کرے تو دنیا تقسیم ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں تقسیم ہے، ہمارا یہ گوندل تقسیم ہے، دوہری ہیڈ فقیریاں کے پاس چھوٹے چھوٹے خطے تقسیم کیے گئے ہیں، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، یمن، شمالی جنوبی، کوئی ہر ملک کو ہر کو تحت ایک کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ جرمنی اکٹھا ہو گیا ہے، کیا ہم کشمیری اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ اگر عوام کشمیر کی ادھر سے چل پڑے ادھر سے بھی چل پڑے تو کون ہے بارڈر پہ گولیاں چلانے والا؟ میں نہیں مانوں گا کہ کوئی گولی چلائے گا، کیونکہ وہ تو عوام کی سرزمین ہے، وہ فوجیوں کی نہیں۔ کشمیر عوام کا ہے، کشمیریوں کا ہے۔ یہ جگڑ بندیاں یہ ہوے ہیں، یہ بہانے ہیں، عوام نے پریشر دینا ہے، عوام نے پکار دینی ہے، یہ سب امن ہوگا۔ ویسے اب دور چام کا ہے، پرانے زمانے میں سنتے آئے ہیں کہ دجال کو ایک چھوٹی سی قوت مار دے گی۔ خراسان کیا ہے افغانستان؟ اتنی بڑی سپر طاقت کو جس میں سورج غروب نہیں ہوتا، اتنی گھمنڈ، اتنی طاقت، اتنا اسلحہ، اتنی ٹیکنالوجی، کیا لے کے گیا یہاں سے وہ؟ یہ کتے کہانی ہے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ یہاں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وہ جو طاقتیں بنی پھرتی ہیں اپنے آپ میں۔ طاقت عزم ہوتا ہے، طاقت ارادہ ہوتا ہے، نہ کہ ہیرا پھیری ایجنسیوں کے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی CIA فیل ہو گئی ہے۔ یہ چھوٹے سے ملک کی ISI کو اللہ نے اتنا عزت دی ہے، کوئی ایسا کام بھی اس کے ذمہ نہیں ہے کہ اس نے ظلم کیا ہو۔ ISI نے تو دنیا کو تحقیق کیا ہے، اس نے تو گوانتانامو بے، یہ کیا تھیں، یہ کتنا تذلیل کیا ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنی ایجنسیز پر، اپنے سیٹ اپ پر۔ یہ کرپشن یہ تو ہم نے ختم کرنی ہے، عوام نے ختم کروانی ہے۔ وہ بھولے بادشاہ تسی خود ختم کرانی ہے۔ اچھا بادشاہ تلاش کرو، ہر آدمی بادشاہ بننے کے چکر میں ہے، نہیں، اچھا بادشاہ تلاش کرنا چاہیے جو آپ کی ترجمانی ٹھیک کر سکے، جو آپ کی آواز بنے، جو آپ کی عزت و نفس کو بحال کرے۔
ہر لحاظ سے 70 میں بھی انہی سرمایہ داروں نے جمہوری حکومت کو تحقیق کیا. اب بھی یہی سرمایہ دار. بھائی وہ سرمایہ دار کچھ بھی نہیں ہیں، ہم خود ان کے اعلی کار ہیں. رسم و رواج کے ذریعے انہوں نے ایسا کریٹ کر رکھا ہے ماحول، تم نہ چاہتے ہوئے بھی پیسہ ان کو دے رہے ہو. تم سادگی میں کیوں نہیں آتے؟ ہر چیز میں سادگی کیوں نہیں لاتے؟ یہ رسم و رواج یہ کس نے بنائے؟ یہ میڈیا نے دیے تمہیں، یہ میڈیا نے دیے تمہیں. تمہارے سیلف کریٹو وہی رسم و رواج تھے جو میں نے سنا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ دولہا شہزادہ لے کے آؤ ہم شہزادی دیں گے. خوشی خوشی تھی، ہنسی خوشی، بہت ہی شادی بیاہ پہ بہت ہی ہنگامہ اور بہت ہی خوش لوگ ہوتے تھے. اب تو شوق کا سما ہوتا ہے، اب تو شادی پہ شوق کا سما ہے. کلمے پہ جنازے پہ بھی کلمہ شہادت ہے، شادی پہ بھی کلمہ شہادت ہی ہے. خوشی کہاں گئی ہے؟ یہ میڈیا آپ کو دیتا ہے. میڈیا منافق و ریاکاری کرتا ہے. وہ تو پیسہ کماتا ہے، اس نے تو پیسہ کمانا ہے. اس نے تمہیں ایسی یہاں یہ جو پی ٹی وی پہ ڈرامے لکھے جاتے ہیں یہ بھی زر خرید غلام لکھتے تھے ان کو ماحول کریٹ کرنے کے لیے، ان کے لیے انٹرنیشنل طاقتوں کے لیے. وہ ان کو پیسے دیتے تھے. اپنی سوچ سے جس نے لکھنا شروع کیا اس کو یہاں کہہ دیتے ہیں کہ یہ سوشلسٹ ہے، یہ کامریڈ ہے، یہ کمیونسٹ ہے، یہ لا دین ہے، یہ کچھ ہے. او بھائی یہ الفاظ ہیں، اس کا کردار دیکھو. میں سوشلسٹ ہوں. بابا سردار جی کہتے تھے او جلے ہو جھوٹ بولیا صرف وضو ٹوٹدا اونج وضو نہیں ٹوٹدا. یقین کرو، میرا کردار آ کے دیکھو، میری بستی میں دیکھو. میں سوشلسٹ ہوں، میں کمیونسٹ ہوں. میں سوشلزم چاہتا ہوں، مساوات چاہتا ہوں، حق چاہتا ہوں. ان الفاظوں کو انہوں نے متروک بنا دیا. یہ کسی نے بنایا؟ میڈیا نے، پراپیگنڈا نے. یہ زرخ پیسے لے کے ڈرامے لکھتے تھے، پیسے لے کے فلمیں بناتے تھے جو ہم دیکھتے تھے. یہ ان کے ذریعے ریڈیو، ٹی وی، فلم، اخبار کے ذریعے تمہیں یہ دیے جاتے ہیں رسم و رواج. تمہارے اپنے نہیں ہیں. تمہارے اپنے جو انہوں نے دفن کر دیے. یہاں ایسے ایسے لفظ ہیں جو گالی بنا دیے گئے. نی عورت کی اہمیت تھی کہ تو بنیاد ہے، نی سے نو بنا ہے. ہم نے اس کو منافق اور ریاکار بنا دیا. مہابھارت میں یہ کردار نے ماں کے خلاف بولنا ہی نہیں ہے. دوستو ہوش میں آؤ، ایک ہو جاؤ، ایک آواز بنو. کرپشن یہ سرکاری مشینری آپ کی تنخواہ دار ہے. قانون آپ کو تحفظ دیتا ہے کہ کوئی سرکاری بندہ اگر غلط کام کر رہا ہے تمہارے پاس بحثیت ایک عوام کا آدمی، ایک ملک کا باشندہ، تمہارے پاس اختیار ہے، اس سے پوچھ سکتے ہو کہ تم نے یہ غلط کام کیوں کیا. اس پہ FIR کروا سکتے ہو. تم تربیختے رہتے ہو ہر وقت. ایک پولیس والا ویک کے چھوڑ کے چھوڑ جاؤ تو تہاڈا محافظ ہے. تسی غلط سوچ کیوں رکھتے ہو؟ ہر وقت منفی سوچنے ہیں. اس لیے بیماریاں دے شکار ہاں. ویڈیو لمبی ہوندی جاندی دوستو. دنیا ایک کھلی کتاب ہے، زمانہ ایک بہترین استاد ہے.